ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے زمین پر بیٹھی وہ اپنی حالی آنکھوں میں آنسو سنبھالے ہوئے تھی۔ ابھی اس کی شادی کا 3 مہینہ پورا ہوا تھا، ماں سے کل ہی تو ملی تھی۔ 3 دن بعد عید ہے۔ ایک کم عمر نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی باقی تھی، صرف 3 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی اور صرف 3 مہینے میں اس کی دنیا اجڑ جائے گی۔ کسی نے سوچا تھا؟ نہ جانے کن ظالموں نے اس بیچاری کے شوہر کو راہ چلتے گولی مار دی۔ آخر شہر کراچی میں چلنے والی آندھی گولیوں کا ایک اور نشانہ بنا۔ گھر کا چراغ اپنے پیچھے 3 ماہ پرانی دلہن کے زندگی میں اندھیرا کرتے ہوئے بجھ گیا۔ اب آگے کیا ہوگا اس بیچاری کا؟ ایسے ہزاروں سوال اس کے گرد گونج رہے تھے، پر وہ نہ جانے کس حواس میں تھی۔ شاید اپنے شوہر کو خود جنت تک چھوڑنے چلی گئی تھی، خاموش، بے جان اور بے بس۔ ہم سب نے بہت عرصے کے بعد ان کے گھر میں خوشیاں دیکھی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے اس کی 2 بہنوں کی شادی ہوئی تھی، ماں کو کچھ سکون قلب ملا تھا۔ حالات کے نشیب و فراز کے بعد اب کہیں اس کو یہ خوشیاں نصیب ہوئی تھیں۔ بڑی امیدیں اور خوابوں سے بھرا پیالہ لے کر سسرال کی دہلیز پر قدم رکھا۔ ابھی تو وہ خوشیاں سمیٹ رہی تھی کہ اچانک غم کے یہ بادل آ گرے۔ وہ سوچنے لگی کہ میری خوشیوں کی زندگی اتنی مختصر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو ابھی اپنے حسین خوابوں کو اپنے خیالوں میں سجا رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے آنکھ کھل گئی اور خواب چکنا چور ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اف میرے اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ میری خوشیوں کی زندگی اتنی مختصر کیوں؟ اتنا بھی ستم کم نہ تھا کہ پتہ چلا اس بد نصیب کے اندر ایک جان اور پروان چڑھ رہی ہے۔ وقت اپنی کروٹ بدلتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ غم کے بادل وقت کے ساتھ ساتھ چھٹ گئے۔ کچھ عرصے میں ایک ننھی پری نے اس کی زندگی میں آ کر دوبارہ رنگ بھر دیے اور وہ سب بھول کر اپنی بچی کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرے بعد اس بیٹی کا کیا بنے گا، جو اپنے ساتھ ایک اور بیٹی کو لیے بنا سائق کے زندگی کا سفر کاٹ رہی ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے سارے بچے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں اور میری اس بد نصیب بیٹی کی زندگی ابھی تک ویران ہے۔ اس دوران رشتے تو بہت آئے، مگر لوگ بڑی بے حسی سے کہہ جاتے کہ شادی کے لیے تیار ہیں، پر اولاد آپ رکھ لیں کیونکہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ گمان یہ تھا کہ بیٹی 22 سال کی خوبصورت اور تعلیم یافتہ لڑکی ہے تو کوئی اچھے لوگ مل ہی جائیں گے، مگر سالوں گزر جانے کے بعد ماں کے دل میں یہ امیدیں دم توڑنے لگی۔ بس ماں کہنے لگی کہ میری آنکھ بند ہونے سے پہلے کوئی مناسب صاحبہ مل جائے جو اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو بھی اپنائے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ لوگ اس ماں کو تو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پر اس کے بچے کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کی اولاد کو اپنانے کو تیار نہیں۔ کوئی بھی اس ننھی بچی کے سر پر اپنا ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، بغیر اس بات کی نزاکت کو سمجھے کہ کسی کے جذبات کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ جہاں 2 مائیں موجود ہوں اور تیسری نہ یہ کہ کہہ کر چلی جاتی ہے اس کی اولاد کو آپ رکھ لیں کیونکہ وہ ہماری اولاد نہیں ہے، یہ لفظ بھی ایک ماں ہی کہتی ہے جو کہ ماں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ کاش ہمارے معاشرے کی سوچ میں تبدیلی آ جائے، وہ خاندان اس بچے یا بچی کو اپنا لیں جو معصوم ہیں، جو اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بات اکثر ہمارے دیندار لوگ بھی کہتے نظر آتے ہیں، جبکہ وہ دین کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سوتیلے والد بھی والد کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی کتنی عورتیں سنگل اس دنیا میں اکیلی اور تنہائی، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔
کاش ہمارے معاشرے کے لوگوں کی یہ جہالت والی سوچ ختم ہو جائے اور ماں کے ساتھ اس معصوم بچے کو بھی اپنانے پر تیار ہو جائیں تو کوئی بچہ اپنے والدین سے محروم نہیں رکھے گا۔ اور اس طرح کی مجبور عورتیں جن کو کسی صاحبان کی ضرورت ہو اور وہ ایک عزت دار زندگی گزار سکیں۔ آج اگر میری اس بات سے کوئی ایک گھر بھی تبدیل ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا، کیونکہ ہمیں اس تبدیلی کی شدید ضرورت ہے۔